ڈالر ڈار کی قید سے آزاد آنکھیں دکھانے لگا۔ انٹربینک میں ڈالر مزید 7 روپے 17 پیسے مہنگا، 262 روپے 60 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 265 روپے کی نئی بلند سطح کو چھو گیا۔ ملک کی معیشت ہچکیاں لینے لگی، ڈالر جانے کہاں رکے گا؟ بے قابو ڈالر کے بعد سونا بھی گرفت سے باہر، قیمت 7ویں آسمان پر پہنچ گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سونا 2 لاکھ کی حد پار کر گیا۔ فی تولہ سونا 7,000 روپے مہنگا ہو کر 2,02,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 6,000 روپے مہنگا ہو کر 1,73,610 روپے تک جا پہنچا۔ انشاءاللہ IMF سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے۔ پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، ہم ان مشکلات سے نکلیں گے۔ IMF سے اسی ماہ معاہدہ ہوگا اور مشکلات سے نکلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو ایک بار پھر تسلی، کہتے ہیں پاکستان اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچا رہے ہیں۔ سفر مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں، ہم کب تک دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اللہ کے ذمے ہے، پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ میرا ایمان ہے پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان گزشتہ 5 سال کی کوتاہی بھگت رہا ہے، انتخابات میں جانے سے پہلے بہتری لائیں گے۔ ڈار نے صرف بڑکیں ماری، ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے سے نیا طوفان آئے گا، صنعتیں بند، مزدور بے روزگار، کسان بے حال ہوگا۔ عمران خان کی اسحاق ڈار پر تنقید، کہا پیٹرول 50 روپے لیٹر بڑھ جائے گا، عوام کا پیسہ کم، جن کا باہر پڑا ہے زیادہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ کی سیکیورٹی پر مامور خیبر پختونخوا کے 50 اہلکار واپس بھجوا دیے گئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ زمان پاک لاہور کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار افسران واپس بلا لیں۔ سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے لیے گزشتہ سال 10 نومبر کو 50 افسران کو طلب کیا گیا تھا۔ PTI رہنما فواد چودھری اڈیالہ جیل منتقل، طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ فواد چودھری کو دیگر قیدیوں سے الگ رکھا گیا۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے پولیس کی فواد چودھری کا مزید ریمانڈ دینے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈاپور نیب کے رڈار پر آ گئے۔ نیب خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈاپور کے پورے خاندان کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی گورنر بلیغ الرحمان سے ملاقات، شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فریم ورک میں آئینی کردار ادا کریں گے، امن و امان پہلی ترجیح ہے، پولیس کو فری ہینڈ دے دیا۔ PTI نے محسن نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی، کام سے روکنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے۔ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا گیا۔ PTI کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری تک جمع کرا سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 23 فروری کو جاری کیے جائیں گے۔ PDM کا 33 حلقوں میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ منی لانڈرنگ کیس FIA نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو کلین چٹ دے دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم کے مطابق موجودہ کیس میں منی لانڈرنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔
कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। करंगी रोड काला पुल पर एहतजाज, रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना था कि चनेसर घोट में 2 रोज से बिजली ही नहीं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन की बोगियों के अंदर जाकर मुआयना किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन इस्लामाबाद से कराची तक जाएगी। रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, भावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। दीरबाला में पाक फौज का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बारकंद में बर्फ में दबी 4 लाशें निकाल ली गईं। मुसलसल 20 घंटे के ऑपरेशन में अल खिदमत फाउंडेशन ने भी साथ दिया। ऑपरेशन के दौरान मशीनरी की बजाय हाथों से बर्फ हटाई गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर नैब के रडार पर आ गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर के पूरे खानदान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात। शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आईनी किरदार अदा करेंगे। अमन व अमान पहली तरजीह है, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। पीटीआई ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई की खाली करदा कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। पीडीएम का 33 हलकों में हिस्सा न लेने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमा खारिज करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मौजूदा केस में मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। करंगी रोड काला पुल पर एहतजाज, रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना था कि चनेसर घोट में 2 रोज से बिजली ही नहीं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मुल्क में खून जमाती सर्दी का राज। बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। मानसेरा और शुगरान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में रुई के सफेद गालों के बरसने के बाद शदीद ठंड हो गई।